ज़िला टोबा टेक्सी में मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी नॉन फैमिली हाजी रहमतुल्लाह, फिर उनके बेटे हाजी सदीक, हाजी नसीब, हाजी शरीफ, इन्होंने बड़ा टोबा में अपना इन्होंने सर्व किया। आज माशाल्लाह हाजी शरीफ साहब के बेटे हाजी फ़याज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तजारत के 10 में से 9 हिस्से जो हैं इसके रिज़्क़ के, वो तजारत में है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको सामान दे के भेजा, तो शायद कुछ सामान बिक गया। उन्होंने 2 ढेरी लगा दी, एक गीला सामान इसका ये रेट है, एक सूखा सामान इसका ये रेट है। वो वहाँ के लोग देखने गए कि कौन सा बंदा ये ईमानदार इतना आया है। आपका होस्ट नुमान न्यूज़ स्टूडियो के साथ आज हम ज़िला टोबा टेक्सी में मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी नॉन फैमिली हाजी रहमतुल्लाह, फिर उनके बेटे हाजी सदीक, हाजी नसीब, हाजी शरीफ, इन्होंने बड़ा टोबा में अपना इन्होंने सर्व किया। आज माशाल्लाह हाजी शरीफ साहब के बेटे हाजी फ़याज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। इन्होंने ना सिर्फ टोबा के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी को, एजुकेशन कम्युनिटी को सर्व किया है, इसके साथ साथ उन्होंने जो अंजुमन ताजरान है उसके ये अमीर भी हैं और उनको बड़ी इन्होंने सर्विंग की, और उन्होंने लाइफ का एक हिस्सा इनको दिया। आज हम इनसे बात करते हैं। जी फ़याज़ साहब, बड़ी आज खुशी की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह आपने हर शोबे में जो एजुकेशन का शोबा हो, वो सियासी शोबा हो, हर शोबे में आपने कामयाबी की। तो ये आपने जो अपना सफ़र था ये कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मामला कुछ ऐसी है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसके बाद ज़ाहिर बात है जब कारोबार इतना अल्लाह ताला ने दिया, तो फिर पढ़ाई से फ़ारिग होने के बाद ये पहले तो मेरे बड़े भाई काम करते थे, वो स्कॉटलैंड चले गए, तो एक थे उनकी डेथ हो गई, तो मुझे फिर कारोबार में अपने अब्बू के साथ आना पड़ा। उसके बाद फिर मामलात ऐसे हुए कि सियासी हलकों में भी, तजारती हलकों में भी और समाजी हलकों में भी, तो उसमें काफ़ी दिलचस्पी ली, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो पढ़ा है, जो बुज़ुर्गों ने सिखाया है, वो खिदमत खलक है। मौलाना रूमी का एक बहुत अच्छा रहमतुल्लाह अलैह, उनका मैंने पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने रब के नज़दीक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता जो है ना, वो मैंने देखा है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। यानी कि बहुत प्यारी बात की इन्होंने, कहा अल्लाह के पास पहुंचने के लिए सबसे बेहतर है अल्लाह की मखलूक खिदमत करें। अच्छा, आप जो खिदमत से बड़े सरशार हैं, और आपका जो बिज़नेस है उसके अंदर आप बच्चों की एजुकेशन का भी सिस्टम है, साथ साथ स्पोर्ट्स भी है, साथ साथ गिफ्ट भी है, तो ये इतनी चीज़ों का इम्तज़ाज आप कैसे लेके चलते हैं? हाँ, वो इसमें अलहदा शोबे बनाए हुए हैं। मेरे 2 बेटे साथ हैं, एक को अलहदा सेटअप बना के दिया हुआ है, तो दूसरे जो हैं उन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उन्होंने पसंद किया बिज़नेस को। जब उनको मैंने ये बात बताई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तजारत के 10 में से 9 हिस्से जो हैं इसके रिज़्क़ के, वो तजारत में है। तो चूँकि बेसिकली हमारे आबाई चला आ रहा है, वालिद साहब ने भी किया, फिर मैंने भी किया, तो उन्होंने ये पसंद किया, और अल्लाह का शुक्र है फिर वो मैनेज कर लेते हैं। उनका जो हमारे 5 सेक्टर हैं, स्पोर्ट्स का है, यूनिफॉर्म का है, और गिफ्ट सेंटर का है, फैंसी स्कूल बैग्स का है, स्पोर्ट्स का है, स्टेशनरी है जो फैंसी है, तो उनके हमने मैनेजर बना दिए हैं। उनके सुपुर्द कर दिया कि भाई आप मैनेज करेंगे, उसके नीचे आपने 4-4, 5-5 लड़के हैं ना, वो रख लेने हैं। तो इस तरह ज़्यादा हमारा रिटेल का जो है ना, वो काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये है कि उसमें जैसे हमें नज़र आया बुज़ुर्गों का, उसी तरह हमने, क्योंकि जब वालिद साहब अल्लाह की रहमत करे फ़ौत हुए, तो मैंने मज़ाकन भाई से कहा, स्कॉटलैंड से आया, कि यार चेक करते हैं 2-4 करोड़ होगा, घर शर बनाते हैं, कोई और देखते हैं। आप यकीन करेंगे कि जब हम गए हैं तो बैंकों में 3-4 हज़ार रुपया था, सिर्फ हम छोड़ आए हैं। तो वो एक हमें रास्ता दिखा गए हैं कि असल जो हमारा घर है वो आगे है। यहाँ वक़्त अल्लाह ताला ने पास कर ही देना, वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह इज़्ज़त से वक्त पास कर दे, यहाँ भी इज़्ज़त दे, हम सबको आगे भी इज़्ज़त दे। जी, बड़ी अच्छी बात की। जो असल में हमारा घर है वो आखिरत है, जैसे बुज़ुर्गों ने किया, हम भी अब उसी राह पे चल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप इसके साथ-साथ माशाल्लाह आप समाजी शख्सियत भी हैं, ताजरात भी हैं, तो टाइम तो फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? नहीं, उसमें निकल आता है, अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैंने डिवाइड कर लिया है 3 हिस्सों में। एक
سماجی اور پلس دوستوں کا، ایک حصہ ہے وہ کاروبار کا، اور ایک حصہ ہے اپنی فیملی کا، تو بلکہ 4 حصوں میں کہیں تو اس میں دینی محفلیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے جو بہت اچھے اچھے دوست ہیں ان کو بلاتے ہیں، بلا کے پھر ان سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ درس لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو ان سے حاصل کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو بھی ٹائم بچتا ہے پھر وہ مطلب 4 حصوں میں، میں نے بتایا کہ 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کر جی دیا. جی، بڑا اچھا 4 حصوں میں اس کو مینیج کیا اور آگے لے کے چلے. اچھا فیصل ماشاء اللہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم مشہور واقعہ جو ٹرننگ پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک واقعہ ہونے سے یار واقعی نا آج اس کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، تو کیا کہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ شارٹ سا کوئی؟ جب میں نے اپنے والد صاحب کو جب ہاسپٹل میں تھے تو میرے ہاتھوں میں انہوں نے یعنی جان دی ہے، اللہ کے سپرد کی ہے. وہ میرا ایک اس وقت وہ واقعی یہ بہت بڑا ایک ہوتا ہے، یعنی یہ بندہ بھول نہیں سکتا. جب پیرنٹس آپ کے ہاتھوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لمحہ بندہ بھول نہیں سکتا. تو اس وقت میں نے یاد کیا کہ یار جو ان کا مشن تھا نا، میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھاؤں. اور جو انہوں نے کیا ہے تو بعد میں مجھے پتہ چلا، آپ یقین کریں گے بہت فیملیاں ہمارے پاس آئی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا باپ اب فوت ہوا ہے. تو یہ وہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یہاں اگر عزت اللہ نے دی ہے ان کو تو عرش پہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تو دی ہے نا. تو فرشتوں سے کہا کہ جا کے لوگوں کے دل میں ڈالو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اور بہت سارے دوست میرے ابو کے آئے ہیں جنہوں نے کہا ہم نے ان کو بہت اچھی جگہ پہ دیکھا ہے. یہ تبھی ممکن ہے، یعنی وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اور میں نے یہ پڑھا ہے، اسرائیلی روایت ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہے گا بندہ کہ مجھے دوبارہ بھیجے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، بندے سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرو گے؟ وہ کہے گا میں جا کے صدقہ کروں گا. اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ فرض ہیں. تو کہے گا میں صدقہ کروں گا. صدقہ کا اتنا بڑا، میں اپنے اس ٹی وی چینل کے توسط سے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ صدقہ دیں، چاہے آپ کی ایک کھجور کی ایک کھجور ہی ہو، گٹھلی بھی ہو، وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تو دیا کریں. اور خاص طور پہ میں نے تو یہ آزمایا ہے کہ جب بھی میں نے صدقہ دیا، یا اللہ جتنا بھی دیا، یا اللہ میرے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت یا مشکل آنے والی ہے تو ٹال دے. آپ یقین کریں میرا ایمان ہے یہ ٹل جاتی ہے. جی بالکل، ایمان کا حصہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور آپ کی جو مصیبت آنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، اور یہ بڑوں کی رحمت ہے. اچھا فیصل ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی ابھی اس سے آئے تو اب وہ بھی اس کو بزنس کو پسند کر رہے ہیں. فیصل دیکھیں ابھی جو بڑا ایک جدید دور آ گیا، IT کا دور ہے، AI آپ دیکھتے ہیں، تو آپ جو اپنے بزنس کو کیسے جو ایک فیملی بزنس لے کے سمجھ لے کے چل رہے ہیں؟ لیکن جدت پیدا نہیں کی جائے نا بزنس میں، چینج نہ کی جائے. جب ہماری اسکولوں کو فری ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے میٹرک تک، آپ کو پتہ ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے، فوراً میرے ذہن میں آیا کہ میں فینسی اسٹیشنری لا دوں. پھر میں نے قرآن پاک کا سیکشن بنا دیا، گفٹ سینٹر بنا دیا. وہ جو کمی تھی نا، وہ جب وقت پہ بندہ فیصلہ نہ کر سکے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ ناکام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نقل دی ہوئی ہے تو اس میں استعمال کرنی چاہیے کہ اس وقت جتنی میکسیمم، باقی تدبیریں اللہ کی ہیں. جتنی بھی تدبیر ہے، اپنی تدبیر اپنی جگہ بھی ہوتی ہے، کامیاب وہی ہوتی ہے جو اللہ کی تدبیر ہے. بھلے آپ کے دشمن دائیں بائیں جتنا مرضی آپ زور لگاتے رہیں، لیکن وہ جو اللہ کی ذات ہے وہ بڑی کارساز ہے. اور وہ جب اس نے دینا، وہی میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا کہ میں دوستوں کو بھی کہوں گا جتنا ہو سکے صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں یتیموں مسکینوں کا دھیان رکھیں. آپ یقین کریں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نوازتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کروں گا. جی بالکل. اچھا فیصل ماشاء اللہ حاجی رحمت صاحب کے جو تینوں بیٹے تھے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی، ان کی فیملیوں کو. تو ٹوبا ٹیکسی کے اندر آپ لوگوں کو سیاست کا بڑا رول ہے، مطلب آپ لوگ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کو تقریباً نوازتے ہیں. تو بڑا بیک پہ انفلوئنس بھی رہا ضیاء الحق دور میں، پھر نون کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنے ادوار میں ہیں، کامیابیاں ہوئی، تو شہر میں بھی ترقی ہوئی ٹوبا میں؟ ٹوبا ٹیکسنگ میں اپنے حساب سے اگر ہم پڑوس میں دیکھیں نا تو جنگ سے تو کافی بہتر ہے. اس کو تو بنے ہوئے میرا 150 سال ہو گیا چلا. ہمارا ابھی میرا خیال ہے تھوڑا عرصہ ہوا ہے بنے کو، 25-30 سال ہوئے شاید. 82 میں بنا تھا. تو اس حساب سے ترقیاتی کام تو ہوتے ہیں. لیکن میری یہ گزارش ہے ٹی وی چینل کے تھرو کہ جو ادارے ہیں نا جو یہ کام کر سکتے ہیں، 2 چیزیں سب سے پہلے ہونی چاہیے. اداروں میں انصاف ہونا چاہیے. دوسرا یہ ایجوکیشن پہ زیادہ دیکھیں.
ہیلتھ اگر ایکسرسائز کے جمنیزیم وغیرہ زیادہ بنیں اور ان بچوں کو آپ ادھر یعنی انوالو کریں، ان کو کوشش کریں کہ وہ آئیں گیمز کریں، تو ہمارے ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے. اسی طرح ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں تجارت زیادہ ہوتی ہے، تو سرگرمیاں جو تعلیمی وہ کم ہوتی ہیں. آپ ان آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی، جبکہ تعلیم و تربیت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. یہ بہت پیاری بات کی انہوں نے کہا اگر ہمارے جو گراؤنڈ ہیں یہ آباد ہو جائیں تو ہاسپٹل ویران، اور ساتھ سے انہوں نے کہا کہ اسکول کا جو کام تھا وہ تعلیم و تربیت کا تھا، اب صرف تعلیم ہی رہے گی، اب تربیت نظر نہیں آ رہی. اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں ماشاء اللہ پورا اس ٹائم آپ کو ٹوبا سن بھی رہا ہے، تو آپ گلیوں میں آپ نے عزت کمائی، پھر آپ نے قیادت کی اور آپ دلوں میں راج بھی کرتے ہیں، تو کیا آخری پیغام دیں گے جو نئے بچے بزنس مین آ رہے ہیں، کیا کہیں گے ان کو کاروبار کے سلسلے میں؟ دیکھیں، بزنس کے 3 ہی اصول ہیں. جو سب سے پہلا اصول ہے نا وہ ایمانداری ہے. سب سے پہلا جو اصول ہے ایمانداری ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم بے ایمانی نہ کریں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سامان دے کے بھیجا تو شاید کچھ سامان بک گیا. انہوں نے 2 ڈیری لگا دی، ایک گیلا سامان اس کا یہ ریٹ ہے، ایک سوکھا سامان اس کا یہ ریٹ ہے. وہ وہاں کے لوگ دیکھنے گئے کہ کون سا بندہ یہ ایماندار اتنا آیا ہے جو تجارت کر رہا ہے. اور اس سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سالوں کی نسبت سے زیادہ بچت ہوئی. تو یہ سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ ایمانداری سے کام کرو، ڈاج نہیں، چیٹنگ نہیں. جو نظر آ گیا نا کہ یہ اس میں نقص ہے اس کو بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ خریدا ہوا مال واپس کریں. بہت سارے میرے حال سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس میں جنت میں ایک محل بنتا ہے، ہمیں یہ ترغیب ہے ہمیں اس چیز کی. تو باہر کی قومیں جو ہیں ہم جنت لینے کے لیے تو نہیں کرتی، وہ ان کو پتہ ہے اصول کیا ہے. جب ہم اس میں اصول پہ روشنی ڈالتے ہیں، یعنی اس میں گہرائی میں جاتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کبھی خریدا ہوا ہم نے تو لکھ کر لگایا ہوا خریدا ہوا مال واپس بھی ہوگا، تبدیل بھی ہوگا، بل بھی نہیں ہے پھر بھی لے لیتے ہیں. کوئی دوسری دکان سے لے گیا ہوں وہ بھی واپس کر لیتے ہیں اگر قابل استعمال ہے. تو اس میں تو بڑی برکت ہے اس چیز کی. اور ایمانداری سے، محنت سے 2 چیزیں ہیں اس میں. تجربہ خود بخود آ جائے. بہت سارے کام میں نے 2-3 کیے ہیں. یونیفارم کا کام تھا، مجھے تجربہ نہیں تھا. گفٹ سینٹر کا مجھے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، وہ رحمت ہے اس کی بس. ماشاء اللہ جو آنے والے نوجوان ہیں ان کو پیغام یہ ہے کہ آپ نے ایمانداری کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے راستے پیدا کرے گا. ہم فیاض صاحب کے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی ان سے ملتے رہیں گے اور ان سے کوئی اچھی سی چیزیں لیتے رہیں گے. جی.